علیہ وسلم کے دور مسعود میں مدینہ منورہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لہذا آپ اپنے ان صحابہ کو جو قرآن سکھاتے ہیں، جن کو قرہ صحابہ کہا جاتا ہے، انہیں آپ ہمارے پاس بھیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اور ایک روایت کے مطابق 90 سے زائد صحابہ کو بھیجا، تو واقع بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ صحابہ کو لے کر وہ شخص گیا تو اس نے پورا جال بچھا رکھا تھا، بڑی تعداد میں لوگوں نے صحابہ کو گھیر لیا، چونکہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو وہ سارے صحابہ بیچارے شہید کر دیے گئے۔ تو اس واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا صدمہ ہوا، اس لیے کہ حضور کے تیار کردہ صحابہ تھے، جس کو رجال اور افراد ساز کے حضور نے افراد سازی کا کام کیا تھا، اور ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد کا شہید ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوا۔ جب حضور کو اس واقعے کی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اور وہیں سے قنوت نازلہ مشروع ہوئی۔ اللہم اہدینا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ پھر حضور نے ان قبائل کا نام لے کر ان پر بددعا کی، اللہم علیک بلحیان، اے اللہ یہ قبیل لحیان کو تو نیست و نابود فرما، اللہم علیک بذکوان، اے اللہ بنو زکوان کو تو برباد فرما۔ تو وہیں سے مشروع ہوا کہ جب بھی امت پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو تو احناف کے یہاں پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اس قنوت کو پڑھا جائے، اور اجتماعی طور پر، کیونکہ یہ امت کا جسد واحد، حضور نے کہا کہ میری امت یہ تمام افراد ایک جسم کی طرح ہے، اگر بدن کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چوٹ سب کو محسوس ہوتی ہے۔ کہا میری امت کے کسی بھی فرد کو کہیں پر بھی تکلیف پہنچے تو دوسری جگہ پر رہنے والے کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بھائی نہیں، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچی ہے، وہ تکلیف مجھے پہنچی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس طرح کے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ دعا تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دعا سے زیادہ کسی چیز کی طرف راغب نہیں پائے، ہر موقع پر دعا، کیسی بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سی مصیبت ہو، نماز اور دعا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ کوئی آواز زور سے آ جاتی تھی، حضور فوراً مسجد میں آتے اور نماز کے لیے کال باندھ دیتے، نماز شروع کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی صفیں بنائی، اور صفیں بنانے کے بعد آپ آہوزاری میں عریش حضور کے لیے بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنایا گیا تھا، لکڑیاں کڑی کر کر اس پر کچھ گھاس پھوس ڈال کر
اس کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دعا کرنا شروع کیا، تہجد کا وقت داخل ہونے تک دعا کرتے رہے، اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ان صحابہ کی یہ 313 صحابہ لے کر آیا ہوں، ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، یہ صحابہ ہے میرے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب یہ کلمات سنے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انجز اللہ وعدہ ونصر عبدہ، کہ اللہ کی مدد آنے ہی والی، جب آپ جیسی ذات اتنے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس دعا سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جنگ ہم جیت چکے، اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کب سمجھ گیا تھا میں؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا تھا، حالانکہ کوئی رسول اللہ کے لشکر کے درمیان اور کفار مکہ کے لشکر کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کر سکتا تھا، ادھر 313 ادھر 1000، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ۔ ادھر صحابہ کے پاس لڑنے کے لیے کسی کے پاس تلوار نہیں، مشکل سے 2 گھوڑے تھے، 8 سے 10 اونٹ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، مگر نہتے تھے، اسباب نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، اور ان کی توجہ کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف۔ تو بغیر اسباب کے بھی اللہ نے انہیں کامیابی کیا کی؟ عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لینے لگے، اور کہنے لگے، سیقتل ابو جہل ہونا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، وعتبۃ ہونا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، وشیبۃ ہونا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ کہا 70 صنادید قریش، 70 ان سب کے بارے میں حضور نے کہا یہاں 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 یہ مارا جائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، فواللہ، خدا پاک کی قسم، حضور نے جس جگہ کی نشاندہی کی اس سے ایک بالش بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، جہاں حضور نے کہا ہر ایک وہیں پر مارا گیا، اس سے ایک بالش بھی آگے پیچھے ہوا نہیں۔ کہا جہاں پر حضور نے کہا یہاں ابو جہل، تو ایک بالش بھی اس سے آگے پیچھے نہیں، وہیں پر ابو جہل مارا گیا۔ جہاں شیبہ کے لیے کہا وہاں شیبہ، جہاں عتبہ کے لیے کہا وہاں عتبہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی کہ دعا یہ سب سے بڑا ہتھیار، الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہمارے عوام میں، خواص میں، طلباء میں، علماء میں، ہر ایک میں دعا کا اہتمام نہیں رہا، ہم دعا نہیں کرتے، کیوں؟ بہت بیزی ہے نا، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اس سے ٹائم نہیں ملتا ہے، تیری میری کرنے سے ٹائم نہیں ملتا ہے، موبائل سے ٹائم نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے سے بیکار کی گفتگو سے ہم کو وقت نہیں ملتا ہے۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، یہ عبادت کی رات ہے، مگر ہمارے بچے مدرسے میں طلباء اس کو کھیل میں گزارتے ہیں۔ کس میں گزارتے ہیں؟ کھیل میں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آدمی کھیلے، لیکن اس عبادت کی رات میں آدمی عبادت بھی کرے۔ حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد سے لے کر آئندہ کل مغرب تک عبادت میں گزارتے۔ بہت سارے صحابہ فجر سے پہلے آ جاتے تھے، تہجد سے پہلے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر، اور مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور کب جاتے تھے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حضرات صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ زوال سے پہلے مسجد نبوی صحابہ سے فل ہو جاتی، کوئی ایک بھی باقی رہتا تھا نہیں۔ کب؟ زوال سے پہلے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سارے لوگ آ جاتے تھے، مگر حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں نے لیٹ آنا شروع کیا، تو پھر حضرت عثمان نے ممبر کے سامنے دوسری اذان کو کیا قرار دیا؟ مشروع کیا۔ بعض روایت میں کہ نہیں، یہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، پہلی والی اذان نہیں ہوتی تھی،
وہ اذان کو حضرت عثمان نے مشروع کیا. تو اس لیے ابھی ہم لوگ مکہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر جمعہ کی اذان زوال سے پہلے ہی ہو جاتی. پتہ نہیں کون سا قول لے کر آئے وہ لوگ. امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے زوال سے پہلے، جبکہ زوال سے پہلے ظہر کی اذان نہیں دی جا سکتی ہے، تو وہ زوال سے پہلے ہی دے دیتے ہیں. اور جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے فوراً خطبہ کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس لیے جمعہ کے عصر سے مغرب کا وقت، جمعہ کی رات کا وقت، جمعہ میں دو خطبوں کے درمیان کا وقت، یہ سب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان اوقات کو غنیمت جان کر سورہ کہف کی تلاوت، حضور نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے. اگر دجال بھی آئے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مستحب یہ ہے کہ سورہ کہف کو صبح میں پڑھا جائے. کب پڑھا جائے؟ صبح میں. پڑھ تو سکتے ہیں مغرب تک، مگر اس کا مستحب وقت بیان کیا گیا ہے کب پڑھا جائے اس کو؟ صبح کے وقت. ایک آخری بات بیان کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے؟ تو یہ تسبیح پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تسبیح ہاتھ سے پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں ویسا نہیں، ہم ایسا پڑھتے ہیں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس کا مسنون طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یعنی ایک ساتھ تینوں کو پڑھتے تھے. اس طرح سے یہ 15 ہے تو 15 مرتبہ ایک بار ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ 15 تو کتنے ہو گئے؟ 30. اور پھر تیسری مرتبہ میں یہ 3 مرتبہ، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے. ارے سمجھ جائی بات. تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، بلکہ کیسا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ مسنون طریقہ ہے. آج معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ تو اب ایسے ہی پڑھنے کا انشاءاللہ. سمجھ میں آئی بات؟ کتنے دن سے ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں بھول جاتا تھا. میں نے آج کہا کہ آج تو بتانا ہی کیسا بھی کر ان کو. بہرحال اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق. حضرت مفتی صاحب، کیا ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ غائبانہ نماز جنازہ امت کا نبی پڑھتا ہے. کیوں کہ نبی جب جنازہ پڑھے تو اس کے سامنے فرشتے میت حاضر کر دیتے ہیں. جیسے اسیحمہ تابعی کا جنازہ حضور پاک نے پڑھا. اسیحمہ نام ہے شاہ نجاشی کا. جو نجاشی تھا نا حبشہ کا سربراہ، وہ تابعی ہے کیونکہ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ پر مومن ہوا ہے. حضور پاک کی اس نے زیارت نہیں کی تھی. یہ حبشہ جس کو آج کل ہم گوگل دنیا کا میپ اٹھائیں نا نقشے پہ، اتھوپیا کہتے ہیں، اتھوپیا کا سربراہ ہے. تو اس کا جنازہ حبشہ میں تھا، حضور مدینہ میں تھے. آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے سامنے گویا جنازہ دیکھ رہے تھے. تو غائبانہ نہ تو نہ ہوا نہ تو حاضرانہ ہوا. تو وقت کا نبی پڑھتا ہے، اس لیے وقت کے نبی کا کام ہے. آپ کا اور میرا کام غائبانہ نماز جنازہ کا نہیں ہے. آپ کا اور میرا کام جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ کے بجائے اگر جنازہ ہو گیا تو ہم اس کے لیے اصالہ ثواب کریں، اس کے لیے پڑھ کے بخشیں تاکہ ہمارے لیے بھی بہتر ہو اور ان کے لیے بھی آخرت کا معاملہ بہتر ہو. مفتی صاحب، ایک شخص نے کہا کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا فرماتے تھے، وہ قائل تھے یا نہیں؟ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس کے تیسرے حصے میں حضرت فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نماز و عبادت میں مشغول ہے. حضرت کا عقیدہ اور نظریہ سیرت المصطفیٰ، حضرت کی اپنی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیا جائے. مسجدوں سے بچوں کو بھگانا کیسا ہے؟ ایسا بچہ جو مسجد میں پیشاب کر دیتا ہے اس کو نہ آنے دیں. لیکن اگر وہ بچہ 4 سال کا ہے یا اتنی عمر ہے کہ وہ معاملات کو سمجھتا ہے تو والد کو چاہیے اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد لائے تاکہ وہ آج دیکھے سمجھے اب ابا پڑھ رہا ہے کل میں نماز پڑھوں گا.
ہمارے والد محترم کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں مسجد کی عادت ڈالی ہے. شاید ہمارے آپ کے اور ہمارے ابا جانا میں مسجد نہ لاتے تو ایسا مسجد سوکھیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، تو اس لیے بطور ترغیب لائیں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بچہ آئے اسے اپنے ساتھ ٹھہرائے والد. آپ پچھلی لائن میں ٹھہرائیں گے وہ خوب گڑدانگ مچے سی، اس کو جب آپ اپنے ساتھ ٹھہرائیں گے نا پھر اس نے شور شرابہ نہیں کرنا. ہمارے والے کیا کہتے ہیں، مسجد پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے. یہ تھوڑی ہے بھائی، اپنے ساتھ نماز میں ٹھہراؤ، کوئی ہاتھ پاؤں اس کا پکڑے رکھو تھوڑا بہت ادھر ادھر میں، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی. کوئی درمیان میں ہر وقت تو آپ نہیں پکڑیں گے، تھوڑا متوجہ کر لیں گے تو اس سے نماز بھی ٹھیک ہوگی اور اس کو ترغیب بھی ہوگی. کسی دیری نے ہی 2 دن پہلے سوال پوچھا ہے، یہ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو اس کا جواب نہیں آیا، میں پریشان بھی ہوا اور شرمندہ بھی ہوا اس کے سامنے. میں عالم دین نہیں ہوں، ویسے میں مدرسے میں کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں. مجھے یہ آپ سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ایسا ہے. یہ میرے ذہن میں سوال کیوں آ رہا ہے، یہ کیوں مجھے اسے جواب دینا ہے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا 40 سال کی برس میں پہلی وحی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 40 سال کی برس میں نازل ہوئی. تو بولا اسلام وہاں سے شروع ہے؟ میں نے کہا جی بالکل وہاں سے شروع ہے. تو بولا کہ پہلے والے 40 سال حضور اکرم کیا تھے، اس کا دین کیا تھا، وہ بتائیں کہ وہ اس کا دین جو تھا وہ کون سا تھا، کیا دین تھا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ ان کے جو ابا و اجداد تھے ان کے دین کو مانتے تھے یا نہیں. یہ ان کا سوال تھا. سوال یہ ہے بھائی محمد علی ہمارے آج کے ہوسٹ، 2 لفظ میں آپ کے سامنے انگریزی کے نہ بولوں، آپ نے کہنا کوئی چبل مولوی آیا ہوا ہے، آپ کو بھی تو کچھ سمجھانا ہے نا. اچھا جو ایسے بولنا چاہیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں نے سمجھا یہ کہنا چاہ رہے تھے ہم ایسے ہی بولتے. بھائی علی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی. بھائی سوال یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر، تدبر، تفکر کرتے تھے. یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنائے، سورج کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، سمندر کس نے بہائے، پودے کس نے اگائے، اناج کس نے پھیلائے. یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت پہ عمل تھا. تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کے حضور پاک کو شریعت دے دی. اس پر صحیح بخاری پہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ بِاللَّيَالِ، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، حضور کے دادا جان، یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا، تو توحید کے قائل تھے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا اس وقت حکم ہی نہیں تھا. اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.